الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں. آمنت باللہ و بآیاتی. میرے معزز سامعین و ناظرین، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور اس عشرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو عظیم عبادات مختص کی ہیں، ان عبادات میں سے ایک عبادت تکبیرات کا پڑھنا ہے. کہ نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھی جائیں. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات، کہ چند معلوم دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ایام معلومہ سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے یہ دن ہیں. جمہور اہل علم کا اسی کے اوپر اتفاق ہے کہ ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. بخاری شریف کی روایت کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ سے مراد فی ایام العشر ہے، ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں. اور جہاں پر ایام المعدودات کا ذکر آیا ہوا ہے تو اس سے مراد ایام تشریق ہیں.
اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ ذی الحجہ کے آنے پر بازاروں کی طرف نکل جاتے تھے اور تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر باقی لوگ بھی تکبیرات پڑھنے کے اندر شریک ہو جاتے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکبر فی قبته بمنن فیسمع اہل المسجد فیکبرون ویکبر اہل الاسواق حتی ترتج منن تکبیرا، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا کے اندر، اپنے قبہ کے اندر، اپنے خیمہ کے اندر تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور ان کی تکبیرات کی آواز مسجد والے سنتے تو مسجد والے بھی پڑھتے تھے، اور پھر وہ بازار کی طرف نکلتے، بازار کے اندر تکبیرات پڑھتے تو سارے بازار والے ان کے ساتھ تکبیرات پڑھتے تھے، یہاں تک کہ منا کے اندر ہر طرف اللہ اکبر کی گونج پھیل جاتی تھی۔ فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما منا کے اندر تکبیرات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اسی طریقے سے نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھتے تھے، اپنے بستر پر جاتے تو تکبیرات پڑھتے، اپنے خیمے میں آتے تو تکبیرات پڑھتے، مجلس کے اندر جاتے تو تکبیرات پڑھتے، راستے پہ چلتے تو تکبیرات پڑھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تکبیرات کے بارے میں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نحن غادیان من منن الی عرفات عن التلبیۃ کیف کنتم تصنعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جب منا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تلبیہ بھی پڑھتے تھے اور ہم تکبیرات بھی پڑھتے تھے، اور کوئی کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ ہم جب میدان عرفات کے اندر ہوتے تھے تو ہم تلبیہ بھی پڑھتے تھے اور تکبیرات بھی پڑھتے تھے۔ تو تکبیرات کا پڑھنا ان دنوں کے اندر فرمایا کہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر حکم دیا تکبیرات کے پڑھنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا گیا۔ آپ کے بعد اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، فرمایا تم کہہ دو چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ فرمایا تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں معتدل راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے عَظِّمْهُ عَظْمَةً تَامَّةً، اللہ رب العزت کی ایسی بڑائی بیان کرو کہ جیسی بڑائی اس کا حق ہے۔ اس لیے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کا یہ کہنا خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ اکبر کہنا فرمایا کہ یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر۔ اور اللہ اکبر فرمایا یہ ایسا عظیم الشان ذکر ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ جب اذان کہی جاتی ہے تو اذان کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام بھی اللہ اکبر کے اوپر۔ اقامت کہی جاتی ہے تو اللہ اکبر، نماز شروع کی جاتی ہے تو نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر عظیم الشان ذکر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت أعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کا پتہ تکبیر سے چلتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جب نماز ختم ہو تو نماز ختم ہونے کے اوپر اللہ اکبر، اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جب بیت اللہ کا طواف شروع کیا جاتا ہے تو اس کا آغاز بھی تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب آپ شیاطین کو منا کے اندر کنکریاں مارتے ہیں تو ہر کنکری کے اوپر بھی آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس کا آغاز بھی اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی سے شروع ہوتا ہے۔ جب صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں، صفا پہ چڑھتے ہیں اور مروہ پہ چڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، تو اس دعا کا آغاز بھی تکبیر سے ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 3 دفعہ تکبیر پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی جاتی ہے۔ ایسے ہی اب جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یضرک بأیہن بدأت، کہ اللہ رب العزت کو 4 کلمے بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان 4 کلمات کی تسبیح آپ چاہے جس کلمے سے بھی شروع کر دیں، اللہ اکبر سے شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ سے شروع کر دیں، سبحان اللہ سے شروع کر دیں، الحمد للہ سے شروع کر دیں، جس طریقے سے بھی آپ اللہ کی تسبیحات بیان کریں گے ان الفاظ کے ساتھ، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ جب آدمی
اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو پہچان لے گا اور اس کی تکبیر، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کرے گا، تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی. اسے دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہر ایک چیز کے اندر کامیابی مل جائے گی. جب مسلمان اللہ اکبر کی حقیقت کو جان لے تو اسے ہر ایک چیز مل جائے گی. جو اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو جان لے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، اللہ رب العزت کے جو اوامر ہیں، اللہ رب العزت کا جو قانون ہے، وہ اس کی پاسداری کرے گا. اور جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، وہ ان سے رکے گا. اور وہ اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت کرے گا جس طرح کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے. اس کو صرف اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوگا اور اس کو صرف اللہ کی ذات کا خوف ہوگا. وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرے گا اور نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اسے کوئی اندیشہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنی رب کی عظمت کو پہچان لی. اور جس نے رب کی عظمت کو پہچان لیا تو اس نے سب کچھ پہچان لیا. اس لیے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر ان تکبیرات کا اہتمام کیا جائے. اور پھر تکبیرات کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ دو قسم کی تکبیریں ہیں. ایک ہے تکبیر مطلق اور ہے دوسری تکبیر مقید. فرماتے ہیں کہ دو قسم کی تکبیریں ہیں. ایک ہے تکبیر مطلق اور دوسری تکبیر مقید. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ان تکبیرات کی جو تقسیم ہے مطلق اور مقید کے اندر، تو جو مطلق تکبیرات ہیں ان کا آغاز تو عشرہ ذی الحجہ کے آغاز کے ساتھ ہی ہو جائے گا، اور جو مقید تکبیرات ہیں تو ان کا آغاز عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے ہوگا اور ایام تشریق 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات جو ہے یہ پڑھی جائیں گی. تو یہ جو تکبیرات ہیں یہ مقید کہلاتی ہیں، جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں. قاضی ابو یعلا فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر دونوں طرح کی تکبیرات ہیں، مطلق بھی ہیں اور مقید بھی ہیں. اور مقید جو تکبیرات ہیں فرمایا کہ وہ نمازوں کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں، اور مطلق جو تکبیرات ہیں وہ ہر حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ بازار کے اندر ہوں، چاہے آپ گھر کے اندر ہوں، چاہے آپ راستے پہ چل رہے ہوں، ہر وقت آپ وہ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، اس کا ورد کر سکتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ تکبیرات جو ہیں وہ غیر حاجیوں کے لیے، کہ جو لوگ شہروں کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو حج کے اندر نہیں ہیں تو وہ یہ تکبیرات پڑھیں. جو لوگ حج کے اندر ہیں تو وہ تلبیہ پڑھیں گے ان دنوں کے اندر، جو حج کے دن ہیں ان دنوں کے اندر وہ تلبیہ پڑھیں گے. اور جس وقت وہ حج سے فارغ ہو جائیں گے تو حج سے فارغ ہونے کے بعد جب 10ویں ذی الحجہ کو وہ طواف کر لیں، قربانی کر لیں، حلق کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے چونکہ پھر تلبیہ کی عبادت ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ تکبیرات کا اہتمام کریں. امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد جو ہے تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کان یکبر یوم عرفہ صلاۃ الفجر الی العصر من آخر ایام تشریق، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق کا پڑھنا شروع کرتے تھے، اور ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ان تکبیرات کے پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور تکبیرات ان الفاظ کے ساتھ پڑھتے تھے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، انہ کان یکبر من صلاۃ الفجر یوم عرفہ الی آخر ایام التشریق، کہ وہ یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز سے ان تکبیرات کے پڑھنے کا آغاز کرتے تھے، اور ایام تشریق کے آخر تک ان تکبیرات کا پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ وہ یوم عرفہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تکبیرات کے پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات، اور ایک مقام پہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات۔ تو فرمایا کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں کہ ان دنوں کے اندر تکبیرات کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اب تکبیرات کن الفاظ کے ساتھ پڑھی جائیں؟ تو فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی متعین الفاظ ثابت نہیں ہیں، البتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین مختلف الفاظ کے ساتھ ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے۔ ان الفاظ میں سے بعض حضرات اس طریقے سے تکبیرات پڑھتے تھے: اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طریقے سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ انہ کان یکبر فیقول اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا۔ اور دوسرے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ کان یکبر من صلاۃ الفجر یوم عرفہ الى صلاۃ العصر من النحر یقول اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسری جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، جن میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ان الفاظ کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے: اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ کان یکبر من صلاۃ الفجر یوم عرفہ
إلى آخر أيام التشريق. لا يكبر في المغرب يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر وللہ الحمد. تو یہ تین طرح کے الفاظ جو ہے آئے ہیں احادیث کے اندر کہ جو صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے پڑھے. اور زیادہ جو مشہور ہیں تکبیرات تشریق کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے فوراً بعد سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے بآواز بلند اور گھروں میں خواتین کے لیے آہستہ آواز سے ایک مرتبہ ان کلمات کا پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا کہ یہ تکبیرات فرض نمازوں کے فوراً بعد کہی جائیں گی. اگر کوئی آدمی اس وقت کہنا بھول جائے یا جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے کہ تکبیرات نہ پڑھے یا کوئی ایسا کام کر لے جو نماز کے منافی ہوتا ہے یا سلام پھیرنے کے بعد کوئی کلام کر لے کوئی بات اپنی زبان سے نکال لے یا بھول کر کے مسجد سے باہر نکل جائے تو فرمایا کہ پھر تکبیرات نہیں کہی جائیں گی، اس لیے کہ تکبیرات تشریق کی قضا نہیں ہوتی، لیکن توبہ اور استغفار کیا جائے گا اور ان تکبیرات کے چھوڑنے کے اوپر اسے استغفار کر کے اللہ رب العزت سے اپنی اس کوتاہی کو بخشوانے کی کوشش کرنی ہوگی. اور آئندہ کے لیے اس کو یاد رکھنا ہوگا کہ جب بھی نماز سے فارغ و سلام پھیرے تو فوراً جو ہے ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا فرمایا کہ یہ واجب ہے. اگر کسی نماز کے بعد امام صاحب تکبیر کہنا بھول جائیں تو فرمایا مقتدیوں کو امام صاحب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقتدی خود ہی یہ تکبیرات کہنا شروع کر دیں. امام کے سلام پھیرنے کے بعد جن مقتدیوں کی رکعتیں باقی رہ گئی ہوں تو وہ اپنی رکعتوں کو پورا کریں اور رکعتوں کی ادائیگی کے بعد بآواز بلند یہ تکبیرات ایک مرتبہ پڑھیں. ان تکبیرات تشریق کا صرف ایک دفعہ پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، اس لیے صرف ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ سے زائد پڑھنے کو خلاف سنت قرار دیا ہے، اس لیے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے پر اکتفا کیا جائے. اور یہ تکبیرات تشریق جب نماز کے بعد پڑھی جائیں تو متوسط بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. بہت سارے لوگ اس کے اندر غفلت کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو دل کے اندر پڑھتے ہیں یا بہت ہی آہستہ آواز میں پڑھ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کی جو ہے اصلاح ضروری ہے کہ عورتیں یہ تکبیرات جب پڑھیں تو وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی تاکہ نامحرم کو ان کی آواز نہ پہنچے، اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بآواز بلند ایک مرتبہ ان تکبیرات تشریق کو پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.